محافظ ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا ٹکراؤ کو جنم دے دے گا۔ عمران خان تو چل مار لاسٹ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، جانا تو ہے، اس نے سوچ لیا جانے کا، لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جانا سٹائل سے ہے۔ میں نے آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو برینز دنیا کے نقشے پہ کوئی نقش چھوڑتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کو اپنا اینڈ بھی پتا ہوتا ہے، وہ چنتے ہیں صرف اینڈ تاکہ کوئی نقش چھوڑ جائے۔ عمران خان ذہنی طور پہ نہیں مارا جا سکتا، وہ ذہنی طور پہ جس لیول پہ چلا گیا ہے وہاں اس میں لچک نہیں آ سکتی۔ اس کو لچک دار کرنے کے چکر میں قوم کے ساتھ جو کھیل ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ اسامہ بھائی جان، آپ کہہ رہے تھے کہ 26 گزر گیا، اب الیکشن آ گئے ہیں، اب کہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رضوان صاحب، ابھی بھی آپ لوگ شاید مطلب اس پلس کو شاید محسوس کر پائیں جس کی بنیاد پہ میں ہمیشہ سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہم کسی ایسے انریسٹ کی طرف جا رہے ہیں ود ان دا کنٹری اور بارڈر سائڈز، کہ جس کی بنیاد پہ مجھے یہ لگتا تھا کہ الیکشن ڈیلے کا شکار ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے، یا جو بارہا میں نے کہا۔ اور آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ پارشلی کئی جگہوں پہ جہاں جہاں یہ سارے انسیڈنٹ یہ ایونٹس شروع ہو چکے ہیں، جو کل آپ نے دیکھا، تو اس حساب سے آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں یہ ایونٹس ہوئے وہاں الیکشن معطل ہو رہے ہیں، ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں یا پینڈنگ کر دیے جائیں گے۔ اور آج کا دن بھی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو پوری میری قوم کو، اس کے محافظوں کو، جتنے الیکشن ڈیوٹیز پہ لوگ ہیں ان کو، ان کے گھر والوں کو، جو ووٹ ڈالنے کی غرض سے نکلیں گے ان کے لیے، جو ان کی حفاظت پہ مامور ہوں گے ان کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرمائے ناگہانی کسی آفت سے اور اس طرح کے کسی انسیڈنٹ سے۔ اس کے لیے میری پہلے تو سب سے پہلے اپیل ہے جتنے بھی آپ کے ویورز پوری دنیا میں سن رہے ہیں، پاکستان کے لیے، ان کے بچوں، اس کی افواج، اس کے محافظ اور سب جو کل ووٹ ڈالنے نکلیں گے ان سب کے لیے کہ مائیں، بوڑھے، بزرگ سب آیت الکرسی 3 دفعہ کم از کم پڑھ کے پھونکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت شدید ضرورت ہے آج کے دن میں ہمیں آیت الکرسیوں کا اس ملک میں حصار باندھ دیں، کیونکہ آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا، آپ جی سمجھ رہے ہیں تقدیر بدلنے جا رہی ہے، آج مجھے نہیں لگ رہا آج کوئی تقدیر بدلتی۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ خود ایک انسیڈنٹ کو جنم دینے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، عوامی رویے میں بڑی شدت آ سکتی ہے، عوام حیران کن آپ کو جیسے کہتے ہیں نتائج دے سکتے ہیں، پلس یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ جو یہ عوامی رویہ ہے وہ بڑا تبدیل دیکھیں گے اور بڑا اس میں آپ میچورٹی بھی ہوگی۔ وہ ان لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے جن سے وہ کلیئر ہوں گے، جن سے وہ ہوپ رکھتے ہوں گے اکنامک سٹیبلٹی کی، اور خصوصاً ہیلتھ سروسز کے سیکٹر میں جس کسی پارٹی نے کام کیا جیسے کہ تحریک انصاف، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو فوکس ہوگا ووٹ ڈالنے والے کے دماغ میں وہ صحت کو لے کے ہوگا، صحت کے ویژن کو لے کے ہوگا، جو کہ پی ٹی آئی کا سب سے اسٹرانگ نظر آتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر جو آج کا ایونٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ خیر سلامتی کے ساتھ گزار دیتا ہے تو ریزلٹس بڑے عجیب و غریب ہوں گے، انپریڈکٹیبل ہوں گے، اور انتہا سے زیادہ جتنے آپ کے آج تک کے تجزیہ نگاروں نے جو بھی کہا سنا سب ہی حیران ہوں گے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آج کے الیکشن کے بعد پاکستان کسی درست سمت میں چلا جائے گا تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا، بلکہ یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد مزید پرابلمز میں ہم ڈے بائی ڈے جاتے چلے جائیں گے، اور اس طرح کے الیکشن کے بعد بھی ہمارا جیسے کہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہے، جو ہمارے ایشوز ہیں وہ حل نہیں ہوں گے، اور ہمارے جو یہ اوورآل جو پولیٹیکلی یا جو بھی لوگ اس میں انگیج ہوں گے اس پروسیس میں وہ مطمئن نہیں ہو پائیں گے، یا جن کی آسیں بنی ہوئی ہیں، بزنس کمیونٹی ہے یا کوئی اور لوگ جو بھی پاکستان کے
جو الیکشن سے آس لگائے بیٹھے ہیں ان کی آسوں پہ یہ پورے نہیں اتریں گے، اور ایسا ممکن ہے کہ عوام جو ہے آپ کو، جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اس کے رویے میں بڑی تبدیلی آپ دیکھیں گے، اور ایون اس الیکشن کے نتائج کے بعد بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا نظر آ رہا ہے، جس میں اتنی آسانی سے کوئی گورنمنٹ فارم ہونی بہت مشکل ہوگی، اور اگر کوئی فارم ہو بھی گئی کسی بھی میں کہتا ہوں کہ میکنیزم کے ذریعے، تب بھی یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ حکومت جو ہے بڑے آرام سے اس سارے انوائرمنٹ میں کوئی سائڈ لے پائے، اور جو آپ یہ پی ٹی آئی کے آپ جو امیدوار ہیں، اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے آنے والا وقت جو ہے وہ مزید مشکل ہوگا اور سٹیبلٹی نہیں آنے والی؟ جزوان صاحب پتہ نہیں، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میری آواز میں یا میرے لفظوں میں یا کون سی ایسی زبان میں بولوں اپنے ملک والوں سے، یا کس طریقے سے بتاؤں کہ جو میں کب سے کہہ رہا ہوں انریسٹ وہ آپ لوگ آنکھوں سے کشمیر میں دیکھیں، آپ بلوچستان میں دیکھیں تو وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ اب آپ آج کے دن میں جو دیکھنا چاہتے تھے وہ ادھر بھی دیکھ لیں گے شاید، جو بھی باقی ہمارا باقی ماندہ حصہ ہے۔ تو آپ تو پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون سی دنیا کے لوگ ہیں، میری قوم کون سی سوچوں میں ہے، یہ کس طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا بغیر جاگ لگائے دہی جمنے کے انتظار میں بیٹھی ہے اور اللہ خیر کرے گا، اس طرح کی ان کے خیالی پلاؤ سے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں کوئی ڈائریکشن درست نہیں ہے، کوئی سمت ہماری ابھی تک درست نہیں ہے، کسی اینگل میں ہم صحیح نہیں جا رہے، نہ انصاف واضح ہے، نہ انصاف ہوتا واضح ہے، نہ لوگوں کی امنگوں کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب وہ لوگ وہ نہیں رہے۔ بارہا کہا ہے کہ یہ پرانے جتنے آپ کے میں اب غلط زبان استعمال نہ کر بیٹھوں کہیں، کہ یہ جتنے بھی تھنک ٹینکس یا آپ کے پرانے سارے اسٹریٹجک جو بھی تھنکرز ہیں یا جو بھی ہیں، یہ سارے تھکے پسٹن ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، اور یہ اس کو بالکل کاؤنٹر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ اس تبدیلی کے ایج پہ آ گئے ہیں جہاں قومیں ہر 80-85 سال بعد کھڑی ہوتی ہیں، اور وہاں کی آوازیں اگر کوئی خدا را کوئی طریقہ ہو تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی طریقے سے وہ پرانے 1938-40 کی آوازیں آپ لوگوں کے کانوں میں کسی طریقے پڑیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت آپ لوگوں کے منہوں پہ اس خطے میں جیسے الفاظ تھے، جو جملے تھے، وہی ریپیٹ ہوں گے۔ ٹھیک 1857 1954 55 میں جو آپ لوگوں کی آواز تھی اس خطے کی، اس وقت جو آپ ایک تبدیلی مانگ رہے تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی، پھر وہی سین ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں اب کیسے کوئی سمجھا لے، کس طریقے سے کوئی بتا لے کہ لوگوں کی زندگیوں سے اور اس سے، جیسے کہتے ہیں کہ سب خطرے میں ہے، ہر چیز اتنی سموتھ نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے۔ لوگ آپ کو سنتے ہیں بھائی جان، آپ دیکھیں نیچے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اتنا غصہ نہ کریں، ناظرین آپ کو سنتے ہیں، آپ کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، لوگ آپ کو سنتے ہیں، وہ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہے ہیں، وہ ہم الیکشن یہ گزر جائے اس کے بعد بات کریں گے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ دیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کس طرح جو ہے نا وہ چیزیں آگے لے کے چلنی ہے، وہ ہم انشاءاللہ ان کو گائیڈ بھی کریں گے۔ آپ آ جائیں بالکل، عمران۔ سب سے پہلے تو بنیادی طور پہ رضوان صاحب آج کے دن میں کوئی بھی سب ایک دوسرے کو پہلے تو ذہنی طور پہ میکسیمم اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں، کنج کے دماغی طور پہ نکلیں کہ یہ کوئی کفر و اسلام کا مارکا نہیں ہونے لگا، یہ کوئی بہت بڑی وہ نہیں ہونے لگی، اور اس سے کوئی بہت بڑی آسیں نہ لگائیں۔ چپ کر کے اپنا جو ووٹ جس نے جس کو ڈالنا ہے جا کے ڈالے، جس کو جو سمجھ آتی ہے وہ کرے، لیکن نفرتیں لے کے یا کسی بھی ایجیٹیشن کا پارٹ ہو کے، میں نہیں چاہتا کہ کسی ماں کی گود اجڑے، میں نہیں چاہتا کوئی محافظ ہمارا جو ہے وہ ان لوگوں کی حفاظت میں جان دے۔ سمپل سی بات ہے، آیت الکرسی کی چھاؤں چاہیے آج کے دن، جتنی ہو سکتی ہے وہ کریں۔ یہی ایک بات ہے، اگر کسی کو میری بات واقعی دل کو لگ رہی ہے تو میکسیمم صدقات دے کے نکلیں، میکسیمم حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس بے فکری میں نہ رہیں کہ آپ لوگ انریسٹ میں نہیں جا رہے، یا یہ کوئی آپ لوگوں کے لیے کوئی آفاقی دن ہے اور اس دن آپ لوگوں کو جیسے بڑی کوئی آزادی مل جانی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ کی عقل واپس آنی ہے، اپریل میں جا کے بارہا بتایا ہے، ابھی یہ وہ ٹائم ہے۔ یہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا اسی سیکول آف انسیڈنٹ کا ایک پارٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا،
اس سے زیادہ یہ کوئی آپ کی کوئی سمت ڈیفائن نہیں کر پائے گا. اب پاکستانی عوام جسٹس, ہیلتھ سیکٹر, سوشل سروسز اور ڈسپلن, ان ساری چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. جس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اس کو اپریل میں یہ بات ضرور سمجھ آ جائے گی. آج بھی دیکھ لیجئے گا آپ لوگوں کو ان کے رویے میں, انداز میں ایک ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ مل سکتا ہے. اور اگر یہ خاموشی بھی رہ گئی تو یہ خاموشی جو مجھے نہیں لگ رہا کسی بھی دن کہ اب ہمارا ہر اگلا دن ایک ٹرموائل کی طرف ہے, ایک انریسٹ کی طرف ہے. اس کے لیے صرف قوم کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم امن, سلامتی کا ہے اور پیار اور محبت کا ہے. ذاتی دشمنیاں, پولیٹیکل دشمنیاں یا اداروں کی یا کچھ بھی, وہ اس لیول تک نہیں جانی چاہیے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا وبال جان بنے. بالکل صحیح ہے. آپ مجھے بتا جائیں عمران خان کے اوپر آئیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان کیا سوچ رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, ان کے لیے اگلا سفر کتنا مشکل ہے. سن 9 مئی کے واقعات کی سماعت جو ہے وہ ان کیسز کی باقاعدہ اڈیالہ میں شروع ہو گئی ہے. بھائی جان اگر اس میں سزا ہو گئی تو پی ٹی آئی کل عدم ہو جانی ہے, پی ٹی آئی سرے سے ختم ہو جائے گی. یار آپ لوگوں کو ایک بات نہیں سمجھ آ رہی, میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں. روایتی طریقے چھوڑ دیں, روایتی باتیں چھوڑ دیں, سب غیر روایتی ہوگا, انکنونشنل ہوگا, ہر چیز نئی ہوگی, نہ کسی نے دیکھی, نہ آپ کا کوئی تجزیہ نگار اس کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. سب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے. کیسے میں اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں اپنا دماغ آپ لوگوں کے سامنے کیسے کھول کے رکھ دوں کہ کچھ بھی آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہونے جا رہا. پی ٹی آئی لوگ ہوتے ہیں, پی ٹی آئی کوئی ایک کاغذات میں رجسٹرڈ جماعت کا نام ہے کیا کوئی کاغذوں میں اس کے ٹائٹل کا نام ہے؟ جب ایک پارٹی ہے اس کے پیچھے لوگ ہیں, وہ اس کو صحیح سمجھتے ہیں, اس کے فالوور ہیں جتنے بھی ہوں, تو وہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ صرف کاغذات میں ختم ہو جائے گی نا. تو جمہوریت میں یہ سب نہیں چلتا, ایسے نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے تو وہ پرانی اسٹریٹجیز کے تحت سوچ رہا ہے, وہ ناکام ہوگا. اس کو اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ اس کی سمجھ جائے کہ اس معاملے میں اس حد تک اسٹریٹ لائن لینے کا وقت نہیں ہے. بلکہ آپ کو میں بتا دوں کہ آٹوکریٹک یا اتھارٹیرین لیڈرشپ سٹائل میں جس کو 2 قدم پیچھے ہٹنا نہیں آتا وہ آپ کو کمانڈ کرنے کا اہل نہیں ہوتا. جس کو یہ بات کبھی بھی یاد رکھیے گا مینجمنٹ میں یا لیڈرشپ میں, خصوصاً جو ہمارے محافظ ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ لیڈر should know how to step back, 2 قدم پیچھے کیسے لیتے ہیں. اگر یہ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی جیسے کہتے ہیں نا ٹکراؤ کو جنم دے دے گا. تو اس لیے یہ جو ساری ایکسرسائزز ہیں نا سر, عمران خان تو چل مار رہا ہے اس ٹائم. وہ تو اس کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے کرنا تھا وہ کر چکا ہے. وہ تو اپنی کک میں ہے, وہ تو انجوائے کر رہا ہے, اپنے لاسٹ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. جانا تو ہے, اس نے سوچ لیا جانے کا, لیکن وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جانا سٹائل سے ہے. میں نے وہ مجھے پرانی مطلب اس میں جیسے یاد کریں جب صدام حسین کو پھانسی دے رہا تھا نا, سامنے والا جج بیٹھا تو اس نے کہا اٹھ کے کھڑے ہو, دانت نکال رہا تھا وہ اس وقت, تو اس نے کہا میں بیٹھا ہوں ایسے ہی دے تو نے جو دینا ہے. اور وہ اس کی سمائل آج تک ویڈیو کلپس میں ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ جو برینز دنیا کے نقشے پہ کوئی نقش چھوڑتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے, ان کو اپنا اینڈ بھی پتا ہوتا ہے, وہ چنتے ہیں صرف اینڈ تاکہ کوئی نقش چھوڑ جائے. عمران خان ذہنی طور پہ نہیں مارا جا سکتا, وہ ذہنی طور پہ جس لیول پہ چلا گیا ہے وہاں اس میں لچک نہیں آ سکتی. اس کو لچک دار کرنے کے چکر میں قوم کے ساتھ جو کھیل ہے وہ نہیں ہونا, کیونکہ ایک مسلمان کوئی بھی ہے وہ آنسریبل ہوگا اپنی جاب کا, اپنی جورسڈکشن کا, اپنی ڈیوٹی کا. تو عمران خان کی فکر نہ کریں, وہ تو اپنا اینڈنگ پلینگ اینڈ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایک ہیرویٹک اینڈ لے لے, بس سمپل. وہ کہتا ہے بیڈ پہ بھی جا کے مرنا ہے لوسی, وہ ایک اس کی طرح کہ جی یہ گردہ فیل فلانا فیل. ایک ہوتا ہے کہ آپ بڑے سٹائل سے جاتے ہیں دانت نکالتے, یہ وہی اس کی ذہنی کیفیت ہے. اس نے ٹھان لی ہے کہ یہاں زندگی کی جو اس معراج میں میں پہنچا ہوں یہاں سے میں نے ایسے واپس نہیں جانا. اور آپ لوگوں کو بارہا بتایا ہے ایریز ہے,
ایریز ہے, ہٹلر ایریز تھا, آپ کے علی خامنائی ایریز ہیں. ایریز کو پیچھے ہٹانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. ایریز پیچھے نہیں ہوتے. یہاں سن کی انرجیز پہلے گھر میں ایسی پڑتی ہیں, ایسا ڈومینیٹنگ مزاج ہوتا ہے, ایسا مزاج ہوتا ہے جو ٹلتا نہیں ہے. آپ کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑتی ہے, بے شک کسی کا بیٹا ہو, شوہر ہو, بیوی ہو, ایریز کوئی بھی ہو, سب کے لیے. اس کے لیے تو آپ کو بڑی حکمت سے ٹیکلنگ کرنی ہوتی ہے. میرے اپنے گھر میں ایریز ہے, مجھے پتا ہے کہ میں مطلب اس کو سب سے چھوٹا ہے لیکن میں اس کو کیسے ٹیکل کرتا ہوں. تو یہ واپس ہونے والی تو کہانیاں نہیں ہیں, یہ وہ پرانا نہیں ہے, یہ نہیں ٹلے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. بہت شکریہ اسامہ بھائی. اللہ کرے کہ لوگ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں, اور جو اسامہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ کرائسس اینڈ نہیں ہونے والا, الیکشن ہو بھی جائیں, آگے انریسٹ نظر آ رہا ہے, بہت سارے مسائل نظر آ رہے ہیں, اور کوئی ایک جماعت حکومت میں لانے کی پوزیشن میں فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. اب دیکھیں کیا بنتا ہے, کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, نتائج کا انتظار کریں. رات 9 تاریخ کو 1 مئی تک نتائج تقریباً مرتب ہو جائیں گے اور سچویشن کلیئر ہو جائے گی کیا ہونا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.